اس مردہ سسٹم کے ہوتے ہوئے پاکستانی قوم بجائے آگے بڑھنے کی ہم تنزل کی طرف جا رہے ہیں، اور اتنا ڈیڈ سسٹم جو ہمارے لیے بہت بڑی مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ اسی بجٹ کے پاس ہونے میں جو مشکل ہمیں عائل ہو رہی ہیں، ان میں سب سے بڑی مشکل وہ یہ تھی کہ ہمارا یہ ڈیمانڈ تھا کہ خان صاحب سے ہماری ملاقات ہو اور اس بجٹ کے سلسلے میں ہمیں گائیڈ لائن ملے۔ یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے اور یہ کتنی سنگ دلی کی بات ہے اور یہ کتنی بے حسی کی بات ہے کہ ملک کے سب سے بڑے لیڈر، سب سے پاپولر لیڈر اور اس ملک کے وزیر اعظم کو اگر ہم نہیں مل سکتے تو ہم بجٹ کا کیا بات کریں گے، بجٹ پہ کون سی ہم ڈسکشن کریں گے، اور غلام قوموں کی کیا بجٹ ہوگی؟ جو قومیں غلامی میں زندگی بسر کر رہے ہیں ان کے کیا اوقات ہوں گے؟ ہمیں تو اس بات پہ شرم آتی ہے۔ اور جو لوگ کہہ رہے ہیں ہم بذات خود جس حلقے سے بلانگ کرتے ہیں ایز اے ہول فاٹا اور پھر جا کے وزیرستان جائیں تو اس پسماندہ ملک میں بھی ہم پھر بھی سب سے زیادہ پسماندگی سفر کر رہے ہیں۔ اور اس کے ہوتے ہوئے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں بڑے پھول ایک دوسرے پر برسا رہے ہیں، بڑی فنکاری دکھا رہے ہیں، کیا وفاق نے ہمیں اپنا حصہ دے دیا ہے؟ اور ایک طرف ٹیررزم، دوسری طرف امبیلنس اکانومی، اور ٹیررزم اکانومی کا آپس میں انٹر ریلیشن شپ ہے۔ اکانومی ٹیررزم کے ساتھ بالکل وابستہ ہے، اور وہ جو ریجن ہے جہاں پر پہلے سے ہم سفر ہو رہے ہیں، ہمارے جوان ضائع ہو رہے ہیں، ہماری مائیں بہنیں وہ روز روز ماتم کر رہی ہیں، اور فیڈرل والے ان غریب لوگوں کے ڈیوز کو ابھی تک وہ ہم منت سماجت کر کے بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اور اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی؟ اس ملک کو اگر ہم نے انٹیکٹ کرنا ہے تو سب کو اپنے اپنے حصے کا شیئر برابر دینا ہوگا، اور اس ملک نے اگر رہنا ہے تو سب کو ہم نے عزت اور وقار سے رہنا ہوگا۔ یہ کسی کے باپ دادا کی جاگیر نہیں ہے کہ کوئی کتنا لے جائیں کوئی کتنا لے جائیں۔ میں مارے اقتصادیات تو نہیں ہوں، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ فیڈرل لیول پر پنجاب کو جو مل رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو دوسرے ہمارے یونٹس ہیں ان کو مل رہا ہے، اور ہمیں پختونخوا والوں کو اتنے اندھیرے میں رکھ رہے ہیں، حالانکہ یہ صوبہ سب سے زیادہ ٹیررزم سے افیکٹ کرتا ہے، بجائے اس کے کہ یہ ہمارے اپنے پیسے بھی روکے رکھیں۔ ان کو تو چاہیے تھا کہ ہمیں زیادہ تر فنڈ مہیا کرتے تاکہ ہمارے علاقے میں کم از کم زندگی تو ہم جی سکتے۔ ابھی حال یہ ہو رہا ہے کہ ہم جیتے جی مرے ہوئے لوگ ہیں، اور اس طرح آنے والی نسلوں کے لیے ہم کیا پیغام دے رہے ہیں؟ میں اس بات پہ اصرار کروں گا کہ اکانومی کو بڑھانے کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کا جو مین ایکسس ہے وہ عمران خان ہے۔ اس کے بغیر اس ملک میں سیاست پر تو میں بات ہی نہیں کر سکتا ہوں کہ یہاں کدھر ہے پالیٹکس؟ ہم ڈیڈ باڈی بیٹھے ہوئے ہیں اور صرف اپنے اکاؤنٹ کو خوش رکھنے کے لیے ہم فنکاری دکھا رہے ہیں، تو یہ رویہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میرے بھائی نے کہا کہ اپوزیشن والوں کو بھی اپنے حلقے کے سلسلے میں بجٹ میں سے دینا چاہے، میں بھی اس حق میں ہوں، لیکن اپوزیشن والے ہمارے ساتھ مل کر اس صوبے کے حقوق کے لیے ایسی لڑائی لڑیں کہ وہ ہم سے ایک قدم آگے ہو۔ ہم دل سے ہم غریب سے ہی، لیکن دل کے ہم بڑے امیر ہیں۔ ہم ان کو ساتھ چلانے کی کوشش کریں گے، اور یہ میں ان کو پیغام دے رہا ہوں۔ تھینک یو سر۔ میں اگر بات پہ آؤں تو میرے فاٹا کے جو ڈیوز ہیں خاص کر اپ ٹو فیڈرل، اس سلسلے میں میں اپنے وزیر اعلیٰ سے اور اپنی حکومت سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس سلسلے میں ہیکٹک ایفرٹس ہو، تاکہ ہمارے جو پسماندہ ترین علاقے ہیں ادھر بھی زندگی کی کوئی رمق ہو، اور ان لوگوں کو بھی احساس ہو کہ ہمارا بھی کوئی ہے پوچھنے والا۔
اور ساتھ ساتھ میں اگر اپنے حلقے کی بات کروں تو کبھی اللہ کرے ان میں سے کسی کو موقع ملے، کبھی وزٹ کا موقع ملے تو اس علاقے میں جو پوٹینشیل ہے وہ اتنی بڑی پوٹینشیل ہے کہ پورے ریجن کو ہم بہت کچھ دے سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے پراپر پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے ہم ہر سال پیچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ بہت ساری ایسی مشکلات ہیں جو اس غریبانہ بجٹ میں تو ممکن ہی نہیں ہے، اور میری یہ درخواست ہوگی، میرا جو حلقہ ہے وہ بہت فار فلنگ ایریاز ہے، مین لینڈ سے بالکل کٹ آف ہے، وہاں پر مقامی طور پر بہت زیادہ فیسیلیٹیشن کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں شکریہ۔ گومل زام ڈیم جو وانا کو لنک کرتا ہے، اس سلسلے میں اس کی ارشد ضرورت ہے، اسٹریٹجیکلی بھی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ جو علاقے افغانستان کو ٹچ کرتے ہیں بارڈر کو، وہاں پر سوشلی اکنامکلی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تاکہ وہاں کے لوگوں کو احساس ہو کہ ہم پاکستان کا حصہ ہیں۔ اگر اس طرح کے ماحول میں ہم رہتے ہیں تو اس وطن سے، اس مٹی سے شکریہ عجب گل وزیر وفا صاحب، کرنا آپ بھی ہمارے وائنڈ لیے اپ کریں۔ مشکل ہو جائے شکریہ۔ گا۔ تو میڈم صاحبہ میں اگر 2 منٹ ذرا لے لوں۔ نہیں، تو میں نے باقی کو پہلے بھی آپ کو بتایا، ابھی ہمارے کٹ موشن رہتے ہیں، آج ہماری آخری ڈسکشن ہے، ہمارے اور بھی معزز ممبران سب بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو گزارش آپ سب سے یہی ہے کہ آپ صرف بجٹ پر بات کریں اور ٹائم کا آپ لوگ وہ کریں، خیال رکھیں، خاص خیال میرے رکھیں۔ خیال میں میرے تو 1 منٹ ہے آپ کے، 3 منٹ تو نہیں، آپ کے تو 6 منٹ ہو گئے، آپ کے پاس ابھی 1 منٹ ہے، 2 منٹ ایکسٹرا میں آپ کو دے رہی ہوں۔ اور آخر میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ جو ہمارے ریجن ہیں، ہمارے علاقے ہیں، فاٹا ایز اے ہول، اور خاص کر میرے وزیرستان کا جو حلقہ ہے، اس سلسلے پر ہماری فوکس ہونی چاہیے۔ وہاں پر ٹیررزم کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور لوگوں کی بے روزگاری ہے، اور بارڈر کا جو ٹریڈ ہے وہ بھی بند ہے، تو ان لوگوں کے لیے بڑے کمپریہنسو منصوبے ہونے چاہیے تاکہ ان لوگوں کو تھوڑا بہت ملے اور وہ ان کو احساس ہو کہ ہم بھی اس ملک کے شہری ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ عجب گل وزیر صاحب، محترمہ